بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر دن چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، بلکہ جامع ترمذی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں ثم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا قریبا من نصف النہار، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے قریب تشریف لائے، یعنی اتنا لمبا وظیفہ کر رہی تھیں جو صبح فجر سے شروع ہوا تھا اور آدھا دن تقریباً ہو گیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو، یعنی تب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر تیرے آج کے وظیفہ کا ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمات باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ مفہوم ان کا کچھ اس طرح ہے، اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تسبیح ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اتنی اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، جتنا کہ اللہ کے عرش کا وزن ہے، جتنا کہ اللہ کے کلمات کی سیاہی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ واضح بات ہے کہ جب ان چیزوں کا شمار ناممکن اور محال ہے، نہ اس کی مخلوق کو گنا جا سکتا ہے، نہ عرش کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کلمات کی سیاہی کو احاطہ عقل میں لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلم ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اور اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں، یعنی 7 سمندر اس جیسے اور بھی مل جائیں تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو جب ان کلمات کا احاطہ ممکن نہیں ہے تو اس وظیفے کے اجر و ثواب کو بھی احاطہ عقل میں لانا ممکن نہیں ہے۔ کس ترتیب سے ان کلمات کو پڑھنا ہے؟ ایک تو وہی الفاظ جو صحیح مسلم کے ابھی گزرے ہیں، اور یہی الفاظ سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور الادب المفرد میں بھی ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہی کلمات 3 مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھے جائیں۔ جبکہ جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی سند صحیح کے ساتھ تھوڑے الفاظ و کلمات کے فرق سے جو ترتیب موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح پڑھا جائے، سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ عدد خلقہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ رضا نفسہ۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ، سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ زینت عرشہ۔ اس کے بعد پھر چوتھا کلمہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ سبحان اللہ مداد کلماتہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس وظیفہ سے ہمیں کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔